اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 92 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 93 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ کل الطعام کل ہر تمام طعام کھانا طعام کان تھے حلن حلال تمام کھانے حلال تھے لبنی اسرائیل لے کے لیے بنی بیٹے اسرائیل اسرائیل کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل کے لیے یعقوب کی اولاد کے لیے الا مگر سوائے اس کے ما حرم ما جو حرم حرام کیا اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام نے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ نفس ہی اللہ پر نفس ہی اپنے نفس پر اپنی جان پر من قبل من سے قبل پہلے ان تنزل ان کے تنزل نازل کی جائے اترے التورات توریت قل آپ کہہ دیں فاتو تم لے آؤ بالتورات بے سے تورات سے تورات کو فتلوہا پس اتلو تلاوت کرو تم پڑھو ہا اس کو پھر اس کو پڑھو ان کن تم ان اگر کن ہو تم اگر تم ہو صادقین سچے اگر تم سچے ہو کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے الا ما حرم اسرائیل سوائے اس کے مگر وہ جو اسرائیل نے یعقوب نے حرام کر لیے تھے علی نفس ہی اپنی جان پر من قبل ان تنزل تورات کے نازل ہونے سے پہلے قل فاتوا بالتورات بس آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ توریت کو فتلوہا ان کنتم صادقین پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اب اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو۔ فمن افطرا پس من جو افطرا جھوٹ باندھے افطرا کرے بہتان باندھے افطرا کہتے ہیں بہتان لگانے کو اللہ پر اللہ الکذب جھوٹ جو کوئی اللہ پر جھوٹ کا افطرا کرے جو جھوٹا بہتان باندھے من بعد من سے بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون پس اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ ظالمون ظالم تو وہی لوگ ظالم ہیں بے انصاف ہے۔ فمن افترا علی اللہ الکذب جو کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا کرے من بعد ذالک بس اس کے بعد فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہے۔ قل صدق اللہ قل آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیں صدق سچ فرمایا اللہ نے فاتبعوا پس اتبعوا تم پیروی کرو ملت ابراہیم ملت دین ابراہیم کے حنیفاً ایک رخا یک طرفہ یکسو حنیف وما کان من المشرکین اور ما نہیں کان تھے من سے المشرکین مشرک اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل صدق اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم پس آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے رہیے حنیفاً ابراہیم حنیف کی صفت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنیف یا ابراہیم یکسو کے دین کی وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے کہ بات چل رہی تھی پہلے کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو خرچ کرو۔ اب حضرت یہاں پر جو ہے وہ یہودیوں سے ایک وہ ہو رہا ہے، ایک خطاب ہو رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جن کے جواب نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، لیکن پہلے تم لوگ وعدہ کرو، اگر میں صحیح جواب دے دوں تو تمہیں میری نبوت کے تسلیم کر لینے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا کہ اگر آپ نے سچے جواب دے دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ یہودی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بڑی بڑی قسمیں بھی کھائیں۔ پھر پوچھا کہ بتائیے حضرت اسرائیل نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ اور نبی امی کی نیند کیسی ہے اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا تو میں سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب شفا یاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ اونٹنی کا دودھ ان کو بہت زیادہ پسند تھا اور اونٹ کا گوشت انہیں بہت زیادہ مرغوب تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے جواب مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نر اور مادہ ہوتی ہے اور شکل و شباہت میں بھی اسی پر جاتی ہے۔ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے پاس وحی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء کے پاس بھی آتا رہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے کوئی اور فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہمیں آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا۔ ہر سوال کے جواب میں کے وقت آپ انہیں قسم دیتے اور ان سے دریافت فرماتے، وہ اقرار کر لیتے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 پڑھتے ہوئے یہ والی حدیث جو ہے ہم نے مکمل پڑھی تھی۔ یہ حدیث طویل ہے، ہم نے مکمل پڑھی تھی۔ ہر بات میں کہ میں تو آپ کو قسم دیتا ہوں، بتائیے میں نے سچ کہا؟ انہوں نے کہا ہاں سچ کہا، ہاں سچ کہا۔ پھر آخری والے فرشتے والی بات پر وہ پھدک گئے تھے کہ انہیں اسی بارے میں آیت آئی تھی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَبْلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ نازل ہوئی تھی اس والے موقع پر۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل کو عرق النساء کی بیماری تھی اور اس میں ان کا ایک 5واں سوال یہ بھی ہے کہ رعد کیا چیز ہے؟ یہ یہودی جو 4 سوال تھے، 5واں سوال یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو لے جاتا ہے، اور یہ گرج کی آواز اسی کی آواز ہے۔ اس فرشتے کا نام رعد ہے۔ جبرائیل کا نام سن کر یہ کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ اور جدال کا فرشتہ ہے اور ہمارا دشمن ہے۔ اگر پیداوار اور بارش کے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روش پر ان کی اولاد بھی رہی اور وہ بھی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتی رہی۔ اس آیت کو اگلی آیت سے مناسبت ایک تو یہ کہ جس طرح حضرت اسرائیل نے علیہ السلام اپنی چہیتی چیز کو اللہ کی نظر کر دی، اسی طرح تم بھی کر لیا کرو کہ جس طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے محبوب چیز نظر مانی اور ترک کر دی اللہ کی خاطر، تو تم بھی اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے دے دیا کرو۔
لیکن یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کا نام اللہ پر ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، خود استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کر دیا کریں، جیسے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ اگلی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، باوجود محبت اور چاہت کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلی آیتوں میں نصرانیوں کی تردید تھی، عیسائیوں کی، تو یہاں یہودیوں کا رد ہو رہا ہے۔ ہم پڑھ کے آئے عیسائیوں کا مسلسل رد چل رہا تھا، تو اب یہودیوں کے رد میں آیات آ رہی ہیں۔ ان کے رد میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا صحیح واقعہ بتا کر ان کے عقیدے کا رد کیا تھا۔ یہاں نسخ کا بیان صاف بیان کر کے ان کی اولاد بھی اسے حرام جانتی رہی، چنانچہ تورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں، یہ نسخ نہیں تو اور کیا ہے، نسخ کو یہ نہیں مانتے تھے یہ لوگ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح ابتداً جائز ہوا کرتا تھا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا بیٹی جو پیدا ہوتے تھے بہن بھائی ہوا کرتے تھے، تو ان کا نکاح جائز ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں حرام کر دیا گیا، نسخ ہوا نا۔ عورتوں پر لونڈیوں سے نکاح کرنا شریعت ابراہیمی میں مباح تھا۔ پہلے جو آزاد عورتیں تھیں، پہلے ایک شادی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد جو غلام عورتیں ہوا کرتی تھیں، ان کا نکاح شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں مباح تھا۔ خود حضرت ابراہیم حضرت سارہ پر حضرت حاجرہ کو لائے، لیکن پھر تورات میں اس سے روکا گیا، ان لوگوں کے لیے منع ہو گیا۔ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جائز تھا، بلکہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں، لیکن پھر تورات میں یہ حرام ہو گیا۔ اسی کو نسخ کہتے ہیں، اسے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر نسخ کا انکار کر کے انجیل کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور ان کے بعد ختم المرسلین کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔